السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دن بہت کلیئر، بہت خوبصورت ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے لیکن دھوپ بھی ہے، تو بہت خوبصورت موسم ہے۔ اچھا جی، غور و فکر کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو یہاں پہ کریلے کافی مہنگے تھے۔ پہلے جب کووڈ کا تھا دور تو اس وقت تو 11، 12، 13، 14 پاؤنڈ تک بھی کریلے گئے تھے، KG 1 کلو ملتے تھے۔ تو ابھی 3 دن پہلے میں شاپنگ پہ لے گئی گروسری کے لیے۔ یہ کھیلنے کی چیز ہے، بال کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ کہیں گے گارڈن میں نہیں تھی، تو یہ کیا چیز ہے جو دکھائی نہیں؟ یہ ایسے سوئنگ بال اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، تو کریلے لینے کے لیے میں گئی تو وہاں پہ 299 کے 3 پاؤنڈ کے کلو کریلے لگے ہوئے تھے۔ تو جو ہی میں نے وہ کریلے دیکھے مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو میں نے وہ 4 کلو اٹھائے اور میں نے 3 فرینڈس کو کال کی کہ یہاں پہ کریلے سیل پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ بھی آ کے کریلے لے لیں۔ تو ایک فرینڈ نے مجھے بتایا کہ میں تو آلریڈی لے چکی ہوں، اور اس نے کسی اور جگہ سے لیے تھے جو سستے تھے۔ دوسری نے کہا میں بھی لے کے آ چکی ہوں۔ تو کریلوں سے بتانا آپ کو یہ تھا مقصد جو مجھے غور و فکر کا آیا، کہ میں نے کال کی اور میرے فرینڈ ماشاءاللہ جلدی جلدی کریلے آلریڈی میرے سے پہلے لے کے آ چکے تھے۔ تو بڑا مجھے یہ سوچ کے ہوا کہ جب کہیں سیل لگتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ سیل لگی ہے، جا کے لے آؤ، تو وہ فوراً جا کے لے آتے ہیں۔ اب اگر وہ پہلے نہ لے کے آئے ہوتے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جاتی لے کے آتی، مجھے کوئی فون کرتا میں بھی جاتی لے کے آتی۔ اچھی بات ہے، پیسے بچانے چاہیے، یہ اچھی چیز ہے، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں کی بچت کی۔ لیکن اگر مجھے شوق آئے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں غور و فکر کرتی ہوں اور مجھے بہت شوق ہے کہ ہم کمیونٹی میں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں۔ جیسے میں اب یہاں رہتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میری گلی میں گند ہے نا، تو میرے محلے والے میرے ساتھ مل کے نا سیٹرڈے کو صبح صبح اٹھیں، اپنے سارے بچوں کو اٹھائیں اور جتنا بھی گلی میں گند ہے اس کو کوڑا کرکٹ کو بیگ پکڑیں اور اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیں۔ تو میں سب کے دروازے نوک کروں گی، یہ پوچھوں گی سب کو، تو کوئی نہیں آئے گا۔ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بہت بزی ہیں، ہم ویکینڈ پہ ریسٹ کرتے ہیں، ویکینڈ پہ ہمارے اور بڑے کام ہیں۔ تو اس کام میں کوئی نہیں آتا، یا کہیں کوئی نیکی کا کام ہو، کسی مسجد کی صفائی کرنی ہو، کسی ادارے کی صفائی کرنی ہو، تو کسی کو میں پوچھوں گی تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو کیوں ہمارے اندر یہ بیہیویئر ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم کہاں لگا رہے ہیں۔ اور دوسرا پہ یہ بھی خیال آیا کہ دیکھیں نارملی میں 1.5 کلو یا 2 کلو کریلے لے کے آتی، میں ان کو پکاتی، بات ختم ہو جاتی، لیکن 4 کلو کریلے لے کے آئی، اس میں ایکسٹرا محنت بھی ہوئی، ایکسٹرا ٹائم بھی لگا میرا بنانے میں، اس کو تلنے میں بھی زیادہ ٹائم لگا کیونکہ کوانٹٹی زیادہ تھی۔ تو یہی والا جو ٹائم ہے، ٹھیک ہے بنا لیے، کھا لیے، انجوائے بھی کر لیا، لیکن کیوں نہیں ہم سوچتے کہ جب کہیں کوئی نیکی کی سیل لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور کسی کو پتہ لگا کہ فلانے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہے، ہمارے اس ملک میں آپ کو پتہ ہے جیسے پاکستان میں ہیلپرز ملتے ہیں، کام والے آ جاتے ہیں، وہ ہیلپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایسے ہیلپ نہیں ملتی، بہت مہنگا ہوتا ہے، 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ آور کے حساب سے لوگ کام کرتے ہیں، تو اٹس ویری ایکسپینسو۔ تو مجھے یہ ایسے ایک شوق آتا ہے، جو میرا ایک سوچ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور مجھے پتہ ہے، تو کیوں ہم اکٹھے جا کے ان کے گھر کا کام نہیں کر سکتے ہیں، خدمت کیوں نہیں ان کی کر سکتے ہیں۔ اچھی کوئی جگہ کوئی درس ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن عمل کی بات ہم وہاں سے کیا لے کے اٹھتے ہیں، یہ نہیں ہم سوچتے کہ ہم نے عمل کی بات وہاں سے کیا ہم لوگ اپنے عمل میں چینج کریں گے۔ تو بہت گزارش ہے، اگین یہی کہوں گی کہ دل کے کانوں سے اس کو سننے کی کوشش کیا کریں کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز کو ہم اپنی زندگی میں غور و فکر میں لا کے اپنے رویوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اور جہاں پہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے اس کو اپنی بڑھانے کی کوشش کریں، تو ہمارے گھروں میں چینج آئے گا، ہمارے گھروں میں چینج آئے گا تو ہمارے معاشرے میں چینج آئے گا۔ اگر ہم اپنی ذات کو ہی نہیں بدل پا رہے، اسی سے نہیں باہر آ پا رہے، تو مجھے بتائیں کہ ہمارا گھر نہیں سنورا تو ہمارا معاشرہ کیسے سنورے گا؟ تو یہ بنیاد گھر سے ہی چلتی ہے، گھر سے ہی نکلتی ہے۔
ہر انسان جس کو کہتے ہو، ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں سیلفش ہو گیا زمانہ، سیلفش ہو گیا. تو اگر ہم یہ بات کرتے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن تو کوئی بھی نہیں بیٹھ کے ڈھونڈ رہا کہ ریزن کیا ہے. بڑوں کے منہ سے میں سنتی ہوں آج کل رسپیکٹ نہیں ہے، آج کل تمیز نہیں ہے، بچے بڑے بدتمیز ہیں. تو بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنے کی چیز ہے کہ کیوں بدتمیز ہیں. کیونکہ ہم اپنے جو ٹائم ہے اس کو صحیح سے مینیج نہیں کر رہے ہیں. سب سے بڑی جو مجھے ریزن آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ ہم اس کو مینیج ہی نہیں کرتے ہیں. کہ 24 گھنٹے میں سے کھانے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، کام پہ جانے کا ٹائم ہے، رب کے لیے کیا ٹائم ہے؟ خالی جو نماز ہے وہ نماز تو صرف مجھے فائدہ دے گی 5 وقت کی، میرے ارد گرد والوں کو وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہی اگر میرا عمل نہیں بدل رہا. تو اگر ہم نمازوں میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، روزوں میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، تو ہم نے اپنے جب تک عمل کو نہیں بدلیں گے، ہم غور و فکر نہیں کریں گے، ہم اپنے گھر کو نہیں سنواریں گے تو ہم معاشرے کو نہیں سنوار پائیں گے. تو پلیز میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں سمجھیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کریں ہمیشہ کہ یہ اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری ہے. ہر انسان اپنی ذمہ داری اٹھائے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلدی اس معاشرے کو اچھا کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے سکون کے باعث کو خود ہم اپنا بہتر کر سکتے ہیں، رادر دین کہ کوئی آ کے ہمیں سمجھائے اور کوئی بات کرے. ہر انسان کو اپنے اندر سے بدلنے کی ضرورت ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ایک نئے غور و فکر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.